أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما في مكانه بارع المسموكات وداحي المدعوات مجيدا لم يزل محمودا لا يزال جبار العرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المتقن وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان من جوانان من ماہ مبارک رمضان کے دروس کے سلسلے کا آج میرے خیال میں چوتھا درس اور میرا پہلا اس سے پہلے کہ میں درس کا آغاز کروں رمضان یہ مہینہ بڑا مہم مہینہ ہے، اہم مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا مہینہ ہے۔ پروردگار عالم نے اپنا دسترخوان بچھا دیا ہے، اب یہ آپ کے ظرف پر ہے کہ آپ اس دسترخوان سے کیا سمیٹ سکتے ہو۔ جس طریقے سے مختلف آپ کے مارکیٹنگ ایجنٹ جو ہیں اپنی پروڈکٹ کو متعارف کراتے ہیں اور مختلف پیکیجز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے بھی اس مہینے میں بڑے بہترین پیکیجز آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس پیکیج کو اپنے ظرف کے مطابق اویل کرتے ہو۔ دینا اس کی ذمہ داری ہے، اویل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا محترم مہینہ ہے، اتنا افضل مہینہ ہے کہ پروردگار نے اس کو اپنے نام سے منسوب کیا۔ اب رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جب اللہ کا مہینہ ہو، ویسے تو سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے خاص اس مہینے کو اپنے آپ سے موسوم کیا ہے۔ اور پھر اس میں جو آپ ایک عبادت انجام دیتے ہو، روزے کی عبادت، کتنی باعظمت عبادت ہے کہ پروردگار کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہا، روزہ کس کے لیے ہے؟ الصوم لی، پروردگار کہہ رہا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ دیکھیں
بہت یہ جو عبادتیں ہیں آپ کے سامنے، عبادتوں کا ایک تو بڑا مفہوم ہے، بڑا یعنی وسیع مفہوم ہے، لیکن ہم اگر رسمی عبادات کو بھی دیکھتے ہیں تو جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، یہ تمام جو ہیں یہ عبادت ہیں، اور ان میں افضل ترین عبادت ہم کہتے ہیں نماز ہے۔ لیکن نماز میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے، حج میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے، زکوٰۃ میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے، ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ صرف یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندہ ریاکاری نہیں کر سکتا۔ بھائی وہ بھوکا بیٹھا ہے، کس کو دکھائے گا؟ بھوکا ہے، اپنے لیے ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے نماز کو نہیں کہا کہ نماز میرے لیے ہے اسی کے لیے نماز، لیکن وَأَنَا أُجْزِي بِهَا کس کے لیے کہا؟ روزے کے لیے۔ بعض ہمارے مترجمین اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، لیکن نہیں، بعض کہتے ہیں نہیں، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزِي بِهَا، اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ اکبر، کہ جس کی جزا کے طور پر پروردگار عالم آپ کو مل جائے۔ 6 معنی پروردگار عالم آپ کو مل جائے، کیا معنی ہے اس کے؟ کیا پروردگار عالم کوئی مجسم چیز ہے کہ آپ نے ایک ایم کو پورا کیا اور ٹرافی کے طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیا گیا؟ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رضا الہی ہے وہ آپ کی رضا بن سکتی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ آپ کی چاہت ہو سکتی ہے، جو آپ کی چاہت ہے وہ اس کی چاہت ہو سکتی ہے۔ وَأَنَا أُجْزِي بِهَا کا مطلب یہ ہے فرشتہ درمیان سے نکل گیا، ملک درمیان سے نکل گیا، اب خدا سے آپ کا سودا ہو رہا ہے، براہ راست خدا آپ کو اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ اس کی جزا میں دوں گا یا میں خود ہوں۔ محمود و آیات کے قصے آپ نے سنے ہوئے ہوں گے، بڑے ایک قصہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خدا اگر جزا میں ملتا ہے تو کیا ملتا ہے۔ ہاں، ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں پروردگار ہمیں یہ دے، پروردگار ہمیں یہ دے، پروردگار ہمیں یہ دے، پروردگار ہماری یہ پریشانی کو دور کر، پروردگار ہمیں اتنی دولت دے دے، پروردگار ہمیں یہ بھوک مٹا دے، یعنی ہر چیز مادی چیز جو ہے ہم خدا سے مانگتے ہیں۔ کبھی مانگا کہ خدا تو اپنے آپ کو مجھے دے دے؟ یہ چیزیں تو وہ بغیر کہیں تمہیں دے رہا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی صفت رحمانیت کا تقاضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، اور کیسا پروردگار ہے؟ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پروردگار کسے کہتے ہیں؟ رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی وہ ہیں کہ جو مخلوق کو، جس کو اس نے پیدا کیا، اس کے ارتقاء کے لیے، اس کے کمال تک پہنچنے کے لیے جتنی چیزیں اس کو درکار ہوں وہ اس کو پیش کرے۔ اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا بندہ ہے تو دے، بندہ نہیں مان رہا، بندے تو سب اس کے ہیں، لیکن کوئی مانتا ہے اس کو، خدا کوئی نہیں مانتا۔ وہ جو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کا خالق ہے۔ جب خالق ہے تو رب ہے، جب رب ہے تو پروان چڑھانا ہے، جب پروان چڑھانا ہے تو اس کو وہ ضروریات دینا بھی اس کی صفت رحمانیت کا تقاضا ہے۔ تو اب یہ اجزی بہا کا مطلب کیا ہے؟ محمود غزنوی، مجھے نہیں پتا اس قصے میں کہاں تک حقیقت ہے، لیکن کیونکہ اس میں ایک پیغام ہے اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو محمود غزنوی بیٹھا ہوا تھا، دربار سجا ہوا ہے، لوگ اس کے جو غلام کی، اس غلام کا نام تھا ایاز، اس کو بہت چاہتا تھا، اس کے قرب میں تھا، بہت زیادہ تقرب بہت زیادہ تھا اس کا سلطان سے۔ تو جس کا تقرب زیادہ ہو جاتا ہے پھر دوسرے لوگ جلنے جاتے ہیں، میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ جل جاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، جلنے والے کیا کرتے ہیں، حسد کرنے والے کیا کرتے ہیں، جب وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر وہ بادشاہ کے کان بھرتے ہیں، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، اور اگر بادشاہ کے سامنے نہیں کہہ سکتے تو پھر دوسروں سے کہتے ہیں اس میں کیا خوبی ہے، اس میں کیا خوبی ہے، اس میں کیا خوبی ہے۔ بادشاہ کے کان تک تو باتیں ساری پہنچتی رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا اچھا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ اس میں خوبی کیا ہے، چلو آج اس بات مان، آج تم سب کا امتحان لیتا ہوں۔ دربار سج گیا، اب اس نے داروغہ خزانہ کو بلایا
جو خزانچی تھا اس کو بلایا. اس نے کہا میرے خزانے کا جو سب سے قیمتی ہیرا ہے وہ لے کر آؤ. جو سب سے قیمتی ہیرا ہے وہ لے کر آؤ. سب سے قیمتی ہیرا لے آیا گیا، جو یعنی اس کی بادشاہت میں سب سے زیادہ قیمتی تھا، بڑا ہیرا تھا. لا کے درمیان میں رکھ دیا. ایک تخت رکھا، اس کے اوپر اس کو ہیرے کو لا کے رکھ دیا. اس نے کہا کون ہے جو مجھے چاہتا ہے، میری چاہت کا دم بھرتا ہے؟ آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں. سارے سامنے آ گئے. ایک تلوار منگائی گئی. پہلے جو چاہت کا اپنا دم بھرتا تھا، کہتا تھا میں بڑا چاہتا ہوں، اس کے ہاتھ میں تلوار دی. کہا اس ہیرے کو کاٹ دو. بادشاہ سلامت، یہ ہیرا کٹنے کے بعد بیکار ہو جائے گا، میں اس ہیرے کو توڑ دوں. خزانے کا سب سے قیمتی ترین ہیرا ہے، حکومت کا سب سے قیمتی ہیرا ہے، سب سے قیمتی سرمایہ میں توڑ دوں. بڑا اچھا ٹھیک ہے. دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، سب یہی اسی قسم کی باتیں کرتے رہے. آخر میں ایاز کو بلایا اور کہا یہ لو تلوار، اس کو توڑ دو. اس نے اٹھائی تلوار اور ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تو کہنے لگا بادشاہ ایاز، میری حکومت کا سب سے قیمتی ترین خزانہ تھا یہ، تم نے اسے کاٹ دیا. کہا بادشاہ سلامت، میرے نزدیک اس خزانے سے زیادہ قیمتی آپ کا حکم رکھتا ہے، آپ کا حکم تھا اس لیے میں نے اسے توڑ دیا. کہا یہ اس کی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے میں اسے تقرب میں رکھتا ہوں. اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ پروردگار عالم جو ہے وہ ہمیں ہمارے حساب سے کوئی چیز قیمتی لگ رہی ہے، نہیں، خدا کیا کہہ رہا ہے، خدا کی رضا کیا ہے. خدا چاہتا ہے تم بھوکے رہو، خدا چاہتا ہے تم پیاسے رہو، خدا چاہتا ہے تمہاری آنکھیں پیاسی رہیں، خدا چاہتا ہے تمہارے کان پیاسے رہیں. روزہ رکھو، اور اگر تم اس طریقے سے روزہ رکھو گے تو وہ روزہ میرے لیے ہوگا. الصوم لی وانا اجزی بہا. تو عزیزان محترم، یہ ماہ مبارک رمضان ہے. پروردگار عالم نے اس میں بڑے پیکیجز کا اہتمام کیا ہے. آپ کے لیے ایک دسترخوان بچھایا ہے، اور اس دسترخوان سے بھی اگر کوئی بھوکا اٹھ جائے تو اس میں بچھانے والے کا کوئی قصور نہیں ہے، بیٹھنے والے کا قصور. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے نفس سازی، کردار سازی. عزیزان محترم، یہ مہینہ ہے ہی کردار سازی کا. پروردگار عالم نے یہ جو بھوک رکھی ہے، یہ جو تھوڑی پیاس رکھی ہے، یہ جو آپ کی آنکھوں کے لیے تھوڑا سا پردہ رکھا ہے، یہ جو کان کے سماعت کے لیے تھوڑا پردہ رکھا ہے، یہ اسی لیے رکھا ہے کہ جیسے ایک سپاہی کی پریکٹس ہوتی ہے، کچھ پریکٹسز کے دن ہوتے ہیں، کچھ مشقوں کے ایام ہوتے ہیں. یہ رمضان مبارک آپ کی نفس سازی کے مشق کے ایام کہ آپ اپنے نفس کو سنواریں. میں نے ایک کلپ دیکھا تھا قبلہ صدر کا، جو آپ سے پہلے میرے خیال درس دیا ہے. تو یہ کہہ رہے تھے قرآن کی آیت کے مطابق کہ پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدا کیوں بھوکا رکھنا چاہتا ہے آپ کو؟ خدا کیوں پیاسا رکھنا چاہ رہا ہے؟ خدا کیوں چاہتا ہے آپ روزہ رکھو؟ تاکہ متقی بن جاؤ. یہ جو تقوی ہے نا، یہ ہے کردار سازی. یہ جو منزل منتج روزہ ہے، یہ جو روزے کا رزلٹ آپ کو مل رہا ہے، یہ کردار سازی کہ آپ اپنے کردار کو روزانہ سنوارتے بھی جائیں، آپ دیکھتے چلے جائیں. آج میں نے کیا فرمایا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مرتبہ پھر بابت بلندتر صلوات پڑھ. آئے سر آپ دیں، آج ہم سنتے ہیں. ایک مرتبہ پھر بابت بلند صلوات. ویسے تو سارا سال کردار سازی کرنی چاہیے، سارا سال اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. لیکن یہ جو خاص مہینہ پروردگار عالم نے دیا ہے، یہ خاص نفس سازی کا مہینہ ہے. مجھے یاد ہے پچھلے سال میں نے شاید معرفت نفس پہ گفتگو کی. آج کردار نفس یا نفس سازی پر گفتگو کریں گے.
نفس مانا انسان خود بذات خود. اور روزے کا جو رزلٹ ابھی میں نے آپ کو بتایا اور جو 4 دن سے بتلاتے چلے آ رہے ہیں آپ کو میرے برادر کہ روزے کا رزلٹ ہی ہے کہ آپ کا کردار سنگھارا جائے, آپ کا کردار سنور جائے, آپ کا کردار سج جائے. اور اگر آپ کا کردار نہیں سجا, آپ جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی رمضان کے بعد ہیں, تو پھر آپ نے بھوک اور پیاس تو کی, اور ہو سکتا ہے پروردگار اس بھوک اور پیاس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دے دے, لیکن وہ جو منفعت روزہ ہے, وہ جو مقصد روزہ ہے, اسے آپ نے ضائع کیا. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہی تقوی کردار سازی. اور کردار سازی کتنی مہم ہے, کتنی اہم ہے. پروردگار عالم نے 9 قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. اللہ اکبر. اور اس کے بعد پیغام دے رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کتنی قسمیں کھائی ہیں پروردگار عالم. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی کہ جب وہ روشن ہوتا ہے. اس کے کئی ترجمے کیے ہیں اور ہر ترجمہ بہتر ہے, لیکن اگر اس کو دقت نظر سے پڑھا جائے تو ہر ترجمے میں ایک الگ شان نظر آتی ہے. والشمس وضحاها, قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلتی ہوئی روشنی کی. اب دونوں میں ایک میں ایک جامد ہے. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی, ایک جامد, ایک تصویر جیسے پکچر کسی نے کھینچ کر آپ کے سامنے رکھ دی. اسٹل فوٹوگرافی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں دن کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. اور پھر کہا دن کی قسم, سورج کی قسم اور اس کی پھیلتی ہوئی روشنی کی قسم. مانا یہ اب اسٹل فوٹوگرافی نہیں ہے, بلکہ آپ کے سامنے ایک ویژول پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک روشنی پھیل رہی ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, اور قسم ہے چاند کی, لیکن چاند کی قسم ایک شرط کے ساتھ مشروط کی گئی, ہر چاند کی قسم نہیں. والقمر اذا تلاها, اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. یعنی چاند بتلا رہا ہے پروردگار عالم کے چاند سورج سے روشنی لے کر آپ کو دیتا ہے, چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے. یعنی چاند, ایک مرتبہ مل کر بابا دے بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی اگر آپ کو اپنے نفس کی معرفت نہیں ہے, اگر آپ کو اپنی معرفت نہیں ہے, پھر یہ درس بیکار ہے. غافل آدمی کو میں کیا سناؤں, غفلت میں پڑے ہوئے آدمی کو, حالت حضوری سے باہر بیٹھے ہوئے شخص کو میں کیا بتاؤں. یاد رکھیں میرے نوجوانوں, بالکل میں آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں, یاد رکھیں خدا کی نگاہ میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین شے ہے وہ غفلت ہے. کردار سازی کے حوالے سے خدا انسان کو حالت غفلت میں دیکھنا نہیں چاہتا, حالت حضوری میں دیکھنا چاہتا ہے. اور پھر مومن ہو اور علی کا مومن ہو, اپنے آپ کو علی والا کہلاتا ہو اور پھر علی کا کردار سننا پسند بھی نہ کرتا ہو, علی کے کردار بیان کیا جا رہا ہو. آدمی تو نہیں ہے کہ میں نام لے کر بیان کروں. آپ رمضان المبارک میں ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں, پہلا لفظ کیا ہے اس کا؟ کیسے پڑھیں گے؟ بس پڑھ رہے ہیں. کردار سازی میں سب سے پہلی چیز حالت غفلت سے نکل کر حالت بیداری کی طرف آنا.
थोड़ा सा अपने आप को मुशक्कत में डालना। ये मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ, बस दुआ मांगता हूँ परवरदिगार से, परवरदिगार मुझे हालत तवज्जो अता फरमा के देता हूँ, कहता हूँ ना मैं दुआ। लेकिन अगर सिर्फ ये दुआ हो और इसके साथ दवा ना हो, ये दुआ बहुत अहम चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। किरदार साजी के लिए भी दुआ बड़ी अहम चीज़ है। लेकिन दुआ, मैंने एक मरतबा कहा था कि दुआ पढ़ने की चीज़ नहीं है, दुआ मांगने की चीज़ है। और दुआ इस तरीके से मांगो जैसे बच्चा अपने माँ बाप से जिद करके कोई शय मांगता है। अभी आप बचपने में ही हो, ये आपका बचपना है। जवान हो ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि आप जवान नहीं हो, जवान हो, लेकिन अभी आप में बचपना है। जब आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है, आप अपने माँ बाप से किस तरीके से इल्तिजा करते हो, कैसे मांगते हो? खुदा से भी ऐसे मांगो, खाली ये नहीं या अली हो या अदीम हो या गफूर हो या रहीम हो, अंदर रब्बुल अदीमुल लदी लैसा कमिसलिही शैउन व हुवा शहर व हुवा समीउल अलीम व हादा शहरुन नज़्ज़मतहु व कररमतहु व शर्रफतहु व फद्दलतहु व लशहुर व हुवा शहरुल लदी फरज़ सियामहु अलैहि व हुवा शहरु रमज़ान अल्लज़ी अंज़लता फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान व जअलता फ़ीहि लैलतुल क़द्र व जअलता। क्या मांग रहे हो? किससे मांग रहे हो? किसकी बारगाह में बैठे हो? अल्लाहु अकबर, समझो तो सही, किसकी बारगाह में बैठे हो? मांग क्या रहे हो? किसको पुकार रहे हो? ना ये है कि मैं किसको पुकार रहा हूं, ना ये है कि मैं किसकी बारगाह में बैठा हूं, ना ये है कि मैं क्या मांग रहा हूं। तो फिर तुम्हारी दुआ, फिर कहते हो दुआ कबूल नहीं होती। कैसे दुआ कबूल हो? जब तक हालत तवज्जो नहीं होगी। मैंने क्या कहा? निगाह उलूहियत में, निगाह अहदियत में, परवरदिगार की निगाह में जो सबसे ज्यादा नापसंदीदा तरीन शय है वो गफलत है। शिर्क से भी ज्यादा अगर कोई नापसंदीदा तरीन शय है तो वो गफलत है, क्योंकि इंसान शिर्क भी जब करता है जब हालत गफलत में होता है। अगर हालत गफलत में ना हो, हालत हुजूरी में हो, हालत बेदारी में हो, हालत कशफ में हो, तो फिर वो शिर्क नहीं करेगा, गफलत में आके शिर्क करता है। परवरदिगार कह रहा है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम, भले तुम दुआएं ऐसे मांगते रहो कि जिसमें ना खुशू हो, ना खुजू हो, ना तवज्जो हो, ना बेदारी हो, ना कुछ हो, बस लफ्ज़ मुंह से निकल रहे हैं। नहीं चाहिए हमें ऐसी बात, नहीं चाहिए हमें ऐसी दुआएं। दुआ हमने अपना कद बढ़ाने के लिए नहीं भेजी हैं आपके पास। इमामों ने ये दुआएं आपको तालीम जो दी हैं, ये उन्होंने परवरदिगार का कद बढ़ाने के लिए नहीं दी है, परवरदिगार की शनास के लिए आपके सामने दुआएं पेश की हैं। पहचानो उसको, वो कौन है, उसको पहचान कर बंदे बनो, उसके किरदार खुद ब खुद संवरता चला जाएगा। बंदगी से किरदार संवरता है, लेकिन बंदगी कब आएगी? जब आप उसको अपना, जब आप अपने आप को उसका बंदा समझोगे, उसको अपना माबूद समझोगे। कब समझोगे? जब हालत बेदारी में आओगे। और हालत बेदारी में नहीं हो, लक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, नहीं ज़रूरत है हमें तुम्हारी, हम जिन्न और इंस की अक्सरियत को जहन्नम में फेंक देंगे। क्यों? लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, हमने दिल दिए, ये दिल रखकर सोचते नहीं। अपने आप को तो पहचानो, अपने नफ्स को पहचानो। परवरदिगार आलम ने किस किस की कसमें खाई? सूरज की कसम खा रहा है, उसकी रोशनी की कसम खा रहा है, चांद की कसम खा रहा है, दिन की कसम खा रहा है, रात की कसम खा रहा है, ज़मीन के फैलाने की कसम खा रहा है, आसमान के कमाल की कसम खा रहा है। इतनी कसमें खाने के बाद आपके नफ्स का हवाला देकर कह रहा है वह नफ्सिम वमा सव्वाहा, उसकी कसम जिसने इतना बेहतरीन नफ्स बनाया जितना बेहतरीन बन सकता था। आपको अपने नफ्स की खबर नहीं है, आपको अपनी खबर नहीं है कि मैं क्या चीज़ हूँ, मुझे कितना मोहतरम बनाया, मुझे कितना मुशर्रफ बनाया, मुझे कितना मुअज़्ज़िज़ बनाया, मुझे कितना मुकर्रम बनाया। इतना मुकर्रम बनाया कि फरिश्तों को मेरे सामने सजदा रेज़ कर दिया, फरिश्तों की ज़मीनें मेरे सामने झुक गई, ज़मीन और आसमान की हर नेमत को परवरदिगार ने आलम ने मेरे सामने सजदा रेज़ कर दिया कि वो मेरे सामने सिरनगू हो गई, हम उसके सामने सिरनगू हो गए। जब हम उसके सामने सिरनगू हो गए और अपनी कदर को ना पहचाना,
اب غصہ آئے گا بنانے والے کو نہیں، صانع کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا، خالق کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا، مصور کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا۔ ہم نے اس کو اتنا مکرم بنایا، ہم نے اس کو اتنا احترام دیا، ہم نے اس کو علو کی بلندیوں کی چوٹیوں پہ لا کر بٹھا دیا، اور یہ وہاں سے گر کر اسفلا سافلین کے گڑھوں میں گر گیا، اور گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اس کو اتنی قدر ہی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں۔ جب اس کو قدر نہیں ہے تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم جن و انس کی اکثریت کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے دل دیا سوچتا نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے اس کو آنکھیں دی لیکن آنکھیں رکھ کر یہ دیکھتا نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے اس کو کان دیے لیکن کان رکھ کر سنتا نہیں۔ یہ دل رکھ کر نہ سوچنے والا، یہ آنکھیں رکھ کر نہ دیکھنے والا، یہ کان رکھ کر نہ سننے والا، اولئک کالانعام، ہم نے بنایا اس کو انسان تھا لیکن یہ جانوروں سے بھی جانوروں جیسا ہے، مثل چوپایا۔ اولئک کالانعام، یہ مثل چوپایا ہے، یہ مثل جانور ہے، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، اور حقیقت میں یہ غافل۔ عزیزو، اگر کردار سازی چاہتے پہلے حالت غفلت سے باہر، پہلے حالت توجہ میں آؤ، پہلے خود شناس بنو۔ خدا شناسی کا سفر خود شناسی سے نکلتا ہے۔ اگر خود شناس نہیں ہو، دیکھو ایک بڑا بس فلسفی تھا، بس یہ بات بیان کر کے میں سمیٹتا ہوں موضوع کو، اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے، اور اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا تاکہ آپ کی دلچسپیاں برقرار رہیں۔ ایک بڑا فلسفی گزرا ہے، آج بھی اس کا نام ہے رینے ڈیکارٹ۔ اپنے نفس کو پہچانے کہ نفس کیا چیز ہے۔ رینے ڈیکارٹ کے نام سے آپ نے، جو اہل تشکیک ہیں وہ اس کے فالوورز ہیں۔ اہل تشکیک کا سرخیل ہے ڈیکارٹ۔ جب میں بی ایڈ کا، میری وائف بی ایڈ کر رہی تھی تو اس میں ایک سبجیکٹ تھا عمرانیات کا، اس میں ڈیکارٹ کا مضمون تھا اہل تشکیک کے حوالے سے۔ ان کا کیا فلسفہ تھا؟ آج بھی وہی فلسفہ ہے۔ کیا فلسفہ تھا؟ کہ وہ ہر بات شک سے شروع کرتے تھے۔ میری آنکھ دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی؟ آیا میری آنکھ جو سفید دیکھ رہی ہے وہ سفید ہی ہے یا نہیں ہے؟ آیا میں ہو سکتا ہے کوئی میٹھی چیز کھا رہا ہوں جو میری زبان کو کڑوی لگ رہی ہے؟ یعنی ہر چیز میں شک، ہر چیز میں شک کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں۔ فلسفہ یہاں تک پہنچا کہ میں ہوں یا نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں ہوں یا نہیں ہوں۔ جب اس نے کہا میں ہوں یا نہیں ہوں، جب وہ اس منزل پر پہنچا تو اس نے کہا نہیں، کوئی تو چیز ہے جو مجھے سچوا رہی ہے، جو میں سوچ رہا ہوں۔ اگر میں سوچ رہا ہوں تو میں ہوں۔ بھئی یہ تو میں سوچ رہا ہوں نا کہ آیا یہ چیز کڑوی ہے یا میٹھی، آیا یہ رنگ کالا ہے یا پیلا، آیا یعنی جتنی چیزیں سوچ رہا ہوں تو سوچ تو رہا ہوں نا۔ تو اگر میں سوچ رہا ہوں تو میں ہوں۔ پھر آگے چل کر پھر یہ کہتا ہے کہ اگر میں سوچ رہا ہوں تو کوئی چیز ہے جو مجھے سچوا رہی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی چیز ہے جو مجھے سچوا رہی ہے، جو مجھے اس طرف توجہ دے رہی ہے کہ میں سوچوں۔ 1732 کا عیسوی کا یہ اسکالر ہے، یہ دانشور ہے۔ 1732 میں شک سے شروع ہو کر تھوڑے سے یقین کی منزل پر آ کر یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں۔ جب میں سوچ رہا ہوں تو میں ہوں، اور جب میں ہوں تو کوئی چیز ہے جو مجھے سچوا رہی ہے۔ یعنی پہلے اپنے آپ کو پہچانا، پھر اس کو پہچانا جو اس کو سچوا رہا ہے۔ اور 732 یا 632 میں 571 عیسوی میں پیدا ہونے والا میرا رسول یہ فرما رہا ہے آج سے 1400 سال پہلے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ یہ 1732 میں بتا رہا ہے، اور اتنے شک کے بعد تھوڑا سا یقین کی منزل پر پہنچ رہا ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کا آغاز یہ ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس میں یقین ہی یقین ہے۔ تو اسلام آپ کو شک کی وادیوں میں دھکیلنا نہیں چاہتا، بلکہ اسلام کا پہلا نقطہ ہی جو ہے وہ حالت یقین سے شروع کرنا ہے۔ اور پھر وہ انسان اگر حالت توجہ میں نہ ہو، اپنے نفس کو پہچانے، یہ آپ کا نفس ہے، بڑا عظیم نفس ہے، خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کے بنانے والے کی کہ جتنا بہترین وہ اس کا تصفیہ کر سکتا تھا اتنا بہترین تصفیہ کیا۔ اور ایک جگہ نہیں، ایک اور جگہ پہ پروردگار عالم نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ، ایک تو آپ کے نفس کے لیے کہا اور پھر روح کے لیے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور جب اس میں نہیں، ایک دوسرے مقام پر کہا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اسے مکمل ٹھیک بنا لوں، کس کو؟ آدم کو۔ ایک سوّیتہ یہاں ہے اور ایک سوّیتہ ہے وما سواہا ونفس وما سواہا۔ ایک سوّیتہ وہ ہے یعنی آپ کو جسمانی طور پر بھی پروردگار عالم نے، فزیکل طور پر بھی پروردگار عالم نے جتنا بہترین بنا سکتا تھا اتنا بہترین بنایا۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے ٹھیک بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسان اپنے نفس کو پہچان، حالت توجہ کی طرف آ۔ اگر کردار سازی چاہتا ہے، اگر نفس سازی چاہتا ہے تو پہلے اپنے نفس کو پہچان، پہلے اپنے آپ کو پہچان۔ پروردگار نے کتنا مکرم بنایا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، لیکن اکرم کون ہے، لیکن مکرم کون ہے، لیکن محترم کون ہے، لیکن افضل کون ہے؟ دیکھو کیا پروردگار عالم نے کہا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تمہارے درمیان میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو متقی ہے۔ اتقاکم، جو تم میں صاحب تقوی ہے۔ اور روزے کا فلسفہ، روزے کا رزلٹ، روزے کا نتیجہ کیا ہے، روزے کی منفعت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اور جنت میں جائے گا متقی، یعنی کردار کس کا سنورا ہوا ہوتا ہے؟ متقی کا۔ اگر ہم متقی بن جائیں ہمارا کردار سنور جائے گا۔ بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں انشاءاللہ کل شروع کریں گے اس سے آگے۔ آج ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ مالک اس ماہ مبارک کی برکتوں سے، رحمتوں سے، فضل سے، مغفرت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، عصیاں کار ہیں،